میں ہم نے سنا تھا کہ جمعرات کو جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ آج ہم نے آخرت میں جو خوش نصیب ہوں گے ان کے بارے میں سنا ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں مگر رب بڑا کریم ہے۔ آئیے رو رو کر اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لیجئے، برکتیں مانگ لیجئے، ایمان کی سلامتی اور جنت میں ٹھکانہ مانگ لیجئے۔ میرے مالک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار کمزور بندے، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے بندے، شیطان کے واروں میں گرفتار بندے، ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں۔ اے اللہ، آج بیان میں جن خوش نصیبوں کا ذکر ہوا ہم ان میں اپنے آپ کو نہیں پاتے مالک۔ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بہت ساری خطائیں ہیں مالک۔ مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ایمان سلامت نہ لے کر گئے تو برباد ہو جائیں گے، اور اگر قیامت کے دن ہمیں گناہ گاروں اور مجرمین کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ بندے تیرے ہیں مولا، گناہ گار ہیں مگر بندے تیرے ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں مالک۔ تو فقط نیکوں کا ہی مولا نہیں، تو گناہ گاروں کا بھی پروردگار ہے۔ اے کریم، ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما دے۔ آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ کس نے زمین پر نیکیاں کی اور کس نے گناہ کیے۔ ہم نے زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کیا ہے، مانتے ہیں۔ کرم کر مالک، ہماری توبہ قبول فرما، اور زمین جو ہمارے گناہوں پر گواہ ہے وہ گناہوں کی نشانی اپنے کرم سے مٹا دے۔ اے رب کریم، بلا حساب جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ جن کی قبر تا حد نگاہ وسیع کی جائے گی ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ جن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جن کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ قیامت کے دن جنہیں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ آقا کے لواء الحمد تلے جنہیں جمع ہونا نصیب ہوگا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، جنہیں نبی پاک کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر عطا ہوگا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، قیامت کے دن جن کے لیے تیرے عرش کے ارد گرد کرسیاں لگائی جائیں گی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جنہیں جنت میں داخل کر کے محبوب پاک کا پڑوس دیا جائے گا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اگر تو نے ان میں ہمیں شامل کر دیا تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، جن کو سجدوں میں لذت ملتی ہے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ جن کا
دل تلاوت میں لگتا ہے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جو اپنی کمائی کو چین کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے مولا۔ زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں۔ اے اللہ ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں اے شفا دینے والے، اے کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ جو حیات ہیں اے اللہ ان کو صحت والی عافیت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہماری جو مشکلیں ہیں جو دکھ ہیں جو پریشانیاں ہیں تجھے معلوم ہیں، آج تیرے گھر پہ بیٹھے ہیں شب جمعہ ہے، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کی اے اللہ اولاد کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم تیری بارگاہ میں عرض ہے جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرما، حرمین جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے، بار بار جانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے، حج کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مدینے میں ایمان کے ساتھ مرنے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے، جنت البقیع میں تدفین پانے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ نبی پاک کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما، بالخصوص اس علاقے میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے آج کے اجتماع سجانے میں کوشش کی مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے اللہ کشمیر میں پاکستان کے دیگر شہروں میں کل بھی زلزلہ اور آج بھی کچھ جھٹکے محسوس ہوئے، اے اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرما، جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار اور زخمی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جن کا نقصان ہوا انہیں نعم البدل عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔